برطانیہ کے کئی چھوٹے بڑے قصبوں اور شہروں میں اس ہفتے پرتشدد مظاہرے اور فسادات ہوئے ہیں۔ حکومت نے ان مظاہروں کا ذمہ دار انتہائی دائیں بازو یا فار رائٹ کی تنظیموں اور نسل پرستانہ رجحان رکھنے والے افراد پر عائد کیا ہے۔ I utterly condemn the far-right thuggery we've seen this weekend. اس تشدد کا ہدف تارکین وطن اور خاص طور پر مسلمان تھے۔ پرتشدد ہنگاموں کی وجہ سے جنوبی ایشیائی اور سیاہ فام افراد خوف کا شکار ہوئے۔ ہم لوگ بالکل بھی سیف فیل نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ۔ یہ جو خوف و ہراس ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمیں اپنے لائف کے لیے وی اسکیئرڈ ناؤ۔ کسی بھی ثبوت کے بغیر ایک مسلم کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ آج کل جو یو کے میں فسادات پھوٹ پڑے ہیں، آپ کو پتہ ہے، ریسزم کی بنیاد کے اوپر، نسل پرستی کی بنیاد کے اوپر۔ ایک کوئی کرسچن نوجوان تھا 16-17 سال کا، بس وہ کرسچن تو بائی نیم ہی ایک بولا جا رہا ہے، ادروائز وہاں تو زیادہ تر لوگ سیکولر یا ایتھیسٹ ہی ہیں۔ اس نوجوان نے کوئی بچیوں کی ڈانس پارٹی تھی، اس میں گھس کے چاقو کے ذریعے 3 چھوٹی بچیاں قتل کر دیں، 6 سے لے کر 9 سال تک، اور تقریباً 1 درجن کے قریب لوگوں کو زخمی بھی کیا۔ سوشل میڈیا کے اوپر ایک فیک نیوز چلی کہ وہ لڑکا مسلمان تھا اور امیگرینٹ تھا، یعنی دوسرے ملکوں سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں یو کے میں۔ تو بس پھر ظاہر ہے کہ جب یہ اس طرح کی صورتحال ہوگی تو پھر وہ جنگل کی آگ کی طرح معاملات چل پڑے، اور پورے ملک کے اندر ایک فسادات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مساجد کے اوپر حملے، امیگرینٹس جتنے بھی ہیں ان کے اوپر حملے ہو گئے، صرف مسلمانوں کے اوپر نہیں، زیادہ تر تو ظاہر ہے مسلمانوں پہ ہی ہونے تھے، باقی لوگوں کو بھی، جو بھی سب کانٹیننٹ کی شکل والے ان کو لوگ نظر آتے تھے، یا اسی طریقے سے جو افریقن لوگ نظر آتے تھے ان کے اوپر انہوں نے حملے کرنے شروع کر دیے۔ لیکن ظاہر ہے وہاں پر قانون کی حکمرانی ہے، انہوں نے 24 گھنٹے عدالتیں لگائی ہیں اور سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے بندے پکڑے ہیں۔ وہ ویڈیوز بھی آپ دیکھیں کس طریقے سے لوگوں کے گھروں میں وہ داخل ہو کے پولیس والے کوئی لحاظ نہیں کر رہے، سب کو پکڑ رہے ہیں، اور قانون کی اسی حکمرانی کی وجہ سے 160 پروٹیسٹ جو مختلف شہروں میں کال کیے گئے تھے، وہاں جو اس قسم کے فار رائٹ کے لوگ ہیں ان کی طرف سے وہ کینسل ہو گئے۔ اور سب سے بڑی بات جو مجھے اچھی لگی، اس کا تصور ہم اپنے معاشرے میں تو نہیں کر سکتے، کہ میجورٹی لوگوں نے وہاں ان فسادات کی مخالفت کی، اور صرف زبانی کلامی مخالفت نہیں پاکستان کی طرح۔ یہاں ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کیا کرتے ہیں، درجنوں چرچ جلائے گئے، جڑا والا واقعہ جو ہوا، یا اس سے پہلے سری لنکن، اور پھر یہ سرگودا میں، اور آئے دن ہوتے ہیں۔ ہمارے پولیٹیشنز، ہمارے ریاستی اداروں کے بڑے صرف مذمتی بیان دیتے ہیں، وہاں پہ انہوں نے صرف بیان نہیں دیے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلمانوں کے حق میں نکلے ہیں، گورے نکلے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ والی زیادتی نہ کی جائے۔ آپ یہاں سوچ سکتے ہیں کہ یہاں کی جو پرورٹڈ قسم کی مذہبی نیچر والی جماعتیں جو کچھ کرتی ہیں کرسچنز کے ساتھ، یہاں سے کوئی مذہبی جماعت یہ جرات کر سکتی ہے کہ ان کے حق میں کوئی پروٹیسٹ کر دے؟ تصور بھی نہیں ہے۔ تو یہ بھی تصویر کا ایک رخ ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم جب اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب وہاں کے سسٹم کی تعریف کرتے ہیں، جی یہ تھا ان کا سسٹم، دیکھیں جی ایک دن کے اندر اتنا انہوں نے نقصان کر دیا۔ یہ تو سب جگہ ہوگا، یہ ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ دیکھنا ہے کہ ان واقعات کے بعد رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ آپ کے ملک میں یہ رزلٹ نکلتا ہے کہ غازی بنا دیے جاتے ہیں اس طرح کے واقعات کے بعد، سپریم کورٹ تک بھی پہنچ کر کیسز ان کے فارغ ہو جاتے ہیں، اور ہار پہنا کے انہیں ہیرو بنا کے گھر لایا جاتا ہے۔ آپ کے ملک میں یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ مظلوم کے حق میں صرف ویڈیو ریکارڈ کروا دے اس کی لائف ونریبل ہو جاتی ہے۔ آپ کے ملک کے اندر، یعنی میرے بھی ملک کے اندر، آپ کبھی بھی مظلومین کے حق میں کوئی پروٹیسٹ نہیں کر سکتے، آپ کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگ جاتا ہے۔ یہ وہ ساری کمزوریاں جو یہاں پائی جاتی ہیں نا،
وہاں پہ یہ نہیں ہے. وہاں پہ قانون کی حکمرانی ہے, 24 گھنٹے عدالتیں لگ رہی ہیں, سزائیں ہو رہی ہیں 8-8 10-10 سال تک کی, چھوٹے چھوٹے جرم کے اوپر. ظاہر ہے ان کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا, اور کوئی کسی کے لیے معافی نہیں ہوتی. پلس وہاں پر رہنے والے لوگ مسلمانوں کے حق میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں. فلسطین کے حق میں تو آپ دیکھ رہے ہیں نا, یورپ اور امریکہ میں کتنے بڑے بڑے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. بیسک ہیومن رائٹس کے حوالے سے ابھی بھی یورپ اور امریکہ ہم سے بہت آگے ہے. یہاں پہ بعض لوگ ایک فیشن بن چکا ہے, یا وہ عوام کو جھوٹے دلاسے دینے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, نہیں ہم بہت بہتر ہیں, ہم بہتر ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کی وجہ سے. ان کی تو ماننے والا معاملہ تو یہاں پہ بھی بہت تھوڑا ہے. باقی جو بیسک ہیومن رائٹس والا معاملہ ہے, جوڈیشری کی حکمرانی ہے, میرٹ ہے, وہ آپ کو وہاں پہ نظر آ رہا ہے. اور آپ دیکھیں گے یہ کوئی معاملہ اس طرح نہیں کہ چلتا رہے گا. ہمارے ملک میں تو اس کے بعد پھر نیکسٹ واقعے کا ہم انتظار کرتے ہیں نا, وہاں پہ وہ ایڈریس کرتے ہیں, پھر کافی عرصہ سکون رہتا ہے, کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ اس طرح کے معاملات کرے. تو وہی سوشل میڈیا پہ جو ایک غلط طریقے سے پروپیگنڈا ہوا, اس کا اینڈ رزلٹ یہ نکلا. بہرحال انہوں نے کافی حد تک معاملات کو بہتر کر لی ہے. اس حوالے سے مین میڈیا کے اوپر بھی کافی ساری رپورٹس اویلیبل ہیں. میں پرسوں بی بی سی کی رپورٹ دیکھ رہا تھا, ہم نے اپنے آفیشیل چینل سے اسے شیئر بھی کروایا ہے. اب بی بی سی تو وہاں کا چینل ہے نا, لیکن بالکل وہ ان بائسڈ ہو کے صحیح رپورٹنگ کر رہے تھے. آپ کو لگ ہی نہیں رہا تھا پاکستان میں کوئی اس طریقے سے رپورٹنگ کر سکتا ہے, سوچ بھی نہیں سکتا. اس کے اوپر تو توہین مذہب کا الزام لگ جائے گا کہ آپ کافروں کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے. لیکن ان کا پورے کا پورا جھکاؤ اس طرف نظر آ رہا تھا کہ یہ بالکل غلط ہو رہا ہے, اور انہوں نے ایک ایک چیز کو کھول کر بیان کیا. وہ ہم نے اپنے آفیشیل چینل سے اسے شیئر کروایا. جسے شوق ہے تو اس رپورٹ کو دیکھیں. اس میں وہاں پہ رہنے والے لوگوں کے انٹرویوز بھی ہیں. جو مسلمانوں کے نقصانات والا معاملہ ہے وہ بھی انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے. مسلمانوں کے انٹرویوز بھی ہیں اور نان مسلم کے بھی ہیں جو مسلمانوں کے حق میں کھڑے ہوئے ہیں, اور جو کچھ وہاں پہ فسادات ہوئے ہیں ان کی ویڈیوز بھی انہوں نے چلائی ہیں. اس میں کوئی لحاظ نہیں کیا, بالکل صحیح رپورٹنگ کی ہے انہوں نے. ہم دعا گو ہیں وہاں رہنے والے مسلمانوں کے لیے بالخصوص, اور باقی نان مسلمز کے لیے بالعموم, کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر امن والا سلسلہ فرمائے اور یہ فسادات جلد از جلد منطقی انجام کو پہنچے, اور مستقبل میں بھی ایک پیسفل معاشرہ ہو. اس کی وجہ یہ کہ ہمارے علماء کرام نے بھی جب یہاں اپنے مسلمان بھائیوں کے شر سے بچ کر پناہ لینی ہوتی ہے تو انہی ملکوں میں جانا ہوتا ہے. میں نے تو ظاہر وہاں نہیں جانا, لیکن میں علماء کرام کے لیے اسپیشل دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک میں امن کو بحال رکھے, تاکہ پاکستان کے پیر حضرات یو کے میں جا کے مزید چندہ بٹور سکیں, یہاں کے رہنے والے نعت خان وہاں پہ شرکیہ نعتیں سنا کے مزید مال کما سکیں, یہاں سے بھاگے ہوئے علماء وہاں جا کر پناہ لے سکیں. ورنہ کہاں جائیں گے؟ ظاہر وہیں پہ پناہ ملنی ہے آپ کو, اجمیر شریف میں یا بغداد شریف میں تو نہیں ملنی. وہ آپ کو یورپ اور امریکہ والوں نے پناہ دینی ہے, اور پھر آپ نے وہاں جا کے ان کو بتانا ہے کہ اسلام جو ہے وہ ریلیجن آف پیس ہے, اس لیے کہ ہم مسلمانوں کے شر سے بچ کے آپ کے پاس امن کے حصول کے لیے آئے ہیں. لو سامو, یہ چیزیں جب تک ہمیں نہیں بتائی جائیں گی نا, ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے. دوسری باتیں کرنا تو بڑا آسان ہے, آپ کو وشفل تھنکنگز میں رکھنا, نہیں جی آپ تو, ہم تو ہیں پاکستانی, ہم تو جیتیں گے. ہم بتا رہے تھے بھائی اس طرح نہیں جیت سکتے آپ. حادثہ ہو سکتا ہے لیکن کنٹینیوٹی نہیں ہو سکتی. کنٹینیوٹی کے لیے آپ کو سسٹم کو فالو کرنا پڑے گا. آسٹریلیا کی ٹیم آپ دیکھ رہے ہیں نا, اسے کہتے ہیں کنٹینیوٹی, ایک سسٹم کو لے کے چلتے ہیں. ہم کس طریقے سے جیتے ہوئے آپ کو پتا ہے, 92 کا ورلڈ کپ, میں تو ہوش میں تھا, میٹرک کے پیپر ہو رہے تھے ہمارے, ضربے تقسیمیں لگا کے. وہ اللہ کی مہربانی کے انگلینڈ کے ساتھ جو میچ تھا, ان بیٹن ٹیم تھی, 109 کے اوپر 9 کھلاڑی پاکستان کے آؤٹ ہو چکے تھے. انہوں نے 10 اووروں میں اسکور پورا کر لینا تھا, وہ بارش ہوگی 1 پوائنٹ مل گیا. ان کی واپسی کی ٹکٹیں بھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, اور پھر اس پہ نہیں تھا, پھر یہ تھا کہ فلاں جو ہے فلاں کو ہرائے گا, تو وہ اللہ کی طرف سے سارے حالات و واقعات فیوریبل ہوئے. وہ
ایک اللہ کی طرف سے معجزانہ طور پہ ہی جیتے تھے. بہرحال اگر آپ کہنا ہاں 99 میں اگر پاکستان جیتا نا تو 99 میں پاکستان جیسی ٹیم کوئی نہیں تھی, لیکن وہاں ہم فائنل میں جا کے اتنے برے طریقے سے ہار گئے. وہ ہم ڈیزرو کرتے تھے. اگر میرٹ کے اوپر دیکھا جائے وہ ٹیم تھی. تو آسٹریلیا نے ثابت کیا, وہ پھر 99 میں بھی جیتے پاکستان سے. اس سے اگلا ورلڈ کپ انڈیا سے جیت گئے فائنل میں. اس سے اگلا جو ہے وہ سری لنکا سے کنزیکٹو 3 ورلڈ کپ جیتے. اور اوور آل آپ دیکھ لیں یہ سسٹم ہوتا ہے. یہاں پہ حادثاتی طور پہ کوئی چیمپئن نکل آیا, جان شیر خان نکل آیا, جہانگیر خان نکل آیا, اور اس کے بعد آپ دیکھیں سب کچھ ٹھپ ہو گیا. انڈیویجول کا ٹیلنٹ ہوتا ہے, سسٹم نہیں ہے کوئی چیز پروڈیوس کر رہا. نہ ہمارا مذہبی طبقہ کوئی اسکالر پروڈیوس کر رہا ہے, اور نہ اس طرح کے لوگ کوئی اس طرح کی چیز پروڈیوس کر رہے ہیں. اور جو پروڈیوس ہو جاتے ہیں یا ٹیلنٹ کے طور پہ, وہ اکثر ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ظاہر ہے یہاں پہ ان کی اس اعتبار سے قدر نہیں ہوتی, اور یہ ان کا رائٹ ہے. کوئی انہیں اس حوالے سے بلیم نہیں کر سکتا کہ آپ ملک کی سرزمین چھوڑ کے جا رہے ہیں, یہ تو برین ڈرین ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے. اور نس ہوئے تمہیں ایک کہانیاں کرانیاں بند کرو. تم لوگوں کے اپنے پیٹ بھرے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اربوں کی جدادیں ہیں. اس طرح کی باتیں تم غریب بچوں کو ورگلاتے ہو کہ جی ملک نہ چھوڑ کے جاؤ, جی ادھر ہی رہو, ادھر بھوکے مر جاؤ. بھائی جن کے پاس موقع ہے وہ جائیں, ریمیٹنس بھیجیں اس ملک کو تاکہ یہ ملک پھلے پھولے. خود نوکریاں دینی نہیں ہے, خودکشیاں کروانی ہیں ان سے, اور اس طرح کی جذباتی باتیں کرنی ہیں. یہ ہمارے موٹیویشنل سپیکر بھی کر رہے ہیں, ان کے متاثرین بھی کر رہے ہیں, اور بعض ریاستی اداروں کی طرف سے بھی اس قسم کے ملی ترانے جو ہے وہ آپ کو سنا سنا کے تو میٹھی نیند سلایا جاتا ہے. حقیقت بہت تلخ ہے, سیدھی سی بات ہے. اسلام کے 5 فرض ہیں, لیکن 6واں فرض روٹی بھی ہے بیچ میں, انڈکلیئرڈ. مفلسی یا فقر جو ہے وہ آپ کو کفر کے قریب لے جاتا ہے, سیدھی سی بات ہے. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے اکانومی کمزور ہو رہی ہے, اسٹریٹ کرائمز بڑھ رہے ہیں, اور غربت کی وجہ سے کئی ایک اور بے حیائی پر مبنی چیزیں بھی پبلکلی اب زیادہ بڑے پیمانے پر ہونا شروع ہو گئی ہیں. میں اشارتاً بات کر رہا ہوں, اس کے پیچھے مسئلہ روٹی کا ہی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے, خصوصاً پاکستانیوں کے حال کے اوپر. آمین.